الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عظیم ترین معجزات میں سے ایک معجزہ معراج بھی عطا فرمایا، تو آج ہم معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ حضور علیہ السلام کو معراج کا یہ عظیم تحفہ اللہ رب العزت نے ہجرت سے 2 سال پہلے عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور براق جیسی عظیم سواری حضور علیہ السلام کے لیے بھیجی گئی۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام مسجد حرام اور پھر مسجد اقصی کی طرف تشریف لے کر گئے۔ آپ نے وہاں پر انبیاء کو امامت کروا کر امام الانبیاء ہونے کا صحرا اپنے سر پر سجایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ وضو مبارک فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آگے بڑھ بڑھ کر حضور کے وضو مبارک کا بچا ہوا پانی حاصل کرتے اور وہ متبرک پانی اپنے چہروں، سینوں اور جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ تو معراج والی رات جب آقا کریم علیہ السلام نے وضو مبارک فرمایا، غسل فرمایا، تو اس کا پانی پھر کہاں گیا؟ وہ بچا ہوا پانی کس خوش نصیب نے حاصل کیا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر خوبصورت بات کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب معراج غسل فرمایا، وضو فرمایا، اس کا بچا ہوا متبرک پانی پھر اس رات سورج اور چاند کی قسمت کھلی اور قسمت جاگی، تو سورج اور چاند مچل مچل کر آگے بڑھ بڑھ کر جبیں کی خیرات، جبیں پیشانی کو کہتے ہیں، جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سورج ہر روز نئی کرنوں کے ساتھ، نئی روشنی کے ساتھ، ہر روز جوانی ہوتی ہے سورج پر، یہ کہاں سے آئی؟ اتنی نورانیت کہاں سے آئی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہ شب معراج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا وضو مبارک کا پانی سورج نے حاصل کیا تھا، یہ ساری نورانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک پانی کی ہے۔ وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اس رات ستاروں کو بھی حضور علیہ السلام کی برکات اور آقا کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے تھوڑا سا حصہ عطا کیا گیا، تو ستاروں نے بھی اس رات اپنے کٹورے بھر لیے تھے، وہی اپنے چہروں پر مل لیا تھا۔ اب قیامت تک جو ستارے، چاند اور سورج چمکتے رہیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے متبرک پانی کی برکت ہے، جو سورج اور چاند اور ستارے قیامت تک روشن ہیں۔ بہرحال آقا کریم علیہ السلام شب معراج آپ نے انبیاء کو امامت کروائی، تو جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام اس رات آقا کریم علیہ السلام کی اقتداء میں تشریف فرما تھے، مقتدی بن کے سب پیچھے کھڑے تھے اور امام الانبیاء مصلی امامت پر آپ نے امامت کروائی۔ یہاں پر ایک بات ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چراغ حسن لے کر تشریف فرما تھے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام، بڑے بڑے جلیل القدر موجود تھے، لیکن کسی نے بھی اعتراض نہ کیا کہ میں امامت کرواؤں گا۔ سب کے سب راضی ہو کر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر آپ نے امامت کروائی، تو اس کا جواب علامہ جامی علیہ الرحمہ نے بہت خوب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ تمام انبیاء کے اندر جو جو خوبیاں رب تعالیٰ نے رکھی تھی، سب کی سب خوبیوں کو جمع کر کے رب تعالیٰ نے خمیر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ خوبیاں جو انبیاء کے اندر تمام میں موجود ہیں،
وہ آپ تنہا کی ذات میں ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے سب انبیاء راضی ہو گئے کہ ہمارے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ہمیں امامت کروائیں۔ بہرحال اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری سواری آگے بڑھی، اور جب ہم پہلے آسمان تک پہنچے تو پہلے آسمان کے دروازے بند تھے، اور حضرت جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی جو دربان فرشتے تھے کہ کون؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا مما آقا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ یہاں پر ایک بات بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے حضرت جبرائیل امین آئے تو آپ جبرائیل امین کے لیے دروازے بند کر دیے گئے، حالانکہ حضرت جبرائیل امین تو فرشتوں کے لیے وزیر اعظم ہیں، فرشتوں کے استاد ہیں، سید الملائکہ ہیں، پھر بھی حضرت جبرائیل امین کے لیے دروازے کیوں بند کر دیے گئے؟ حضرت جبرائیل امین بار بار ایک دن میں کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں، ہمیشہ دروازے آسمانوں کے کھلے، اور آج کی رات حضرت جبرائیل امین کے لیے دروازے بند کر دیے گئے۔ تو یہاں پر عاشقین اور محبت کرنے والے یہی جواب دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے دربان فرشتوں کو حکم ہوا ہوگا کہ آج دروازے بند کر دو، اس وقت تک جبرائیل کو اوپر نہ آنے دینا جب تک میرے محبوب کو ساتھ لے کر نہ آئے۔ بہرحال حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ میں جبرائیل ہوں، تو پھر کہا گیا آپ کے ساتھ مما کا ساتھ کون ہے؟ تو پھر حضرت جبرائیل امین نے عرض کی میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر آسمانوں سے آواز آئی جا نعم المجیء جاء مرحبا به نعم المجیء جاء مرحبا به نعم المجیء جاء۔ آقا کریم علیہ السلام اس کے بعد پھر آگے بڑھے، پھر درنا فتد اللہ کے مقام پر پہنچے، پھر اس جگہ پہنچے جہاں جگہ نہ تھی، اس مقام پر پہنچے جہاں مقام نہ تھا، لا مکان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک پیاری بات ملتی ہے کہ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل امین نے ہاتھ باندھ دیے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، یا رسول اللہ اگر میں اب 1 انچ بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے میری رسائی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا پڑے، اس کے بعد آپ آگے اکیلے تشریف لے کر گئے۔ تو یہاں پر ایک پیاری بات محبت کرنے والے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا جبہ مبارک بھی گیا، آپ کے نالین شریفین بھی گئے، آپ کا امامہ مبارک بھی گیا۔ نسبتوں کا بہت تعلق ہوتا ہے، نسبتوں کے اندر بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ جس شے کی نسبت کسی مقرب کے ساتھ ہو جائے تو وہ مقرب اس شے کو پھر عظیم مراتب تک لے کر جاتا ہے، عظیم مرتبہ اس شے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ قرب کی وجہ سے جب حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک عام کپڑے کا قرب ہو گیا، پھر وہ کپڑا عام نہ رہا، پھر حضور کی نسبت اس کو لامکان سے بھی آگے تک لے کر گئی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے نالین شریفین کو بھی لامکان سے آگے تک رسائی ہوئی، آپ کے امام مبارک کو بھی لامکان سے آگے تک رسائی ہوئی۔ جبرائیل امین کے تو آگے بڑھنے سے پر جلتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کا مبارک جبہ بھی سلامت جا رہا ہے، آپ کی نالین شریفین بھی سلامت جا رہی ہیں، آپ کا امام مبارک بھی سلامت جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، جس کا قرب رسول اللہ کے ساتھ ہو جائے، نسبتیں میرے آقا کے ساتھ ہو جائیں تو وہ شے بھی پھر عظیم ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بات پوچھی گئی کہ حضرت کبھی تو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 سال تک اپنے رب کے قرب میں بیٹھے رہے، اپنے رب کے ساتھ آپ نے ملاقات کی، اور کبھی آپ کہتے ہیں پلک جھپکنے میں آپ گئے بھی اور واپس بھی آئے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری سواری براق اوپر اڑنے لگی تو میرے امام مبارک کے ساتھ ایک درخت کی ٹہنی اٹکی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب میں واپس معراج کر کے آیا تو وہ ٹہنی ابھی بھی ہل رہی تھی، یعنی اتنے تھوڑے سے لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی اور واپس بھی آئے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیار بھرے انداز سے، محبت اور عشق بھرے انداز سے سمجھایا۔ آپ نے اس پر ایک شعر لکھا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، یعنی کہ جس طرح موٹر سائیکل ہے اس کی اصل پٹرول ہے، جب تک پٹرول نہیں ہوگا موٹر سائیکل نہیں چلے گی۔ اسی طرح گاڑی ہے، اس کی اصل پٹرول ہے، پٹرول نہ ڈالو
گاڑی نہیں چلے گی۔ اور اسی طرح ایک گھڑی ہے، جب گھڑی سے سیل نکال لیا جائے تو گھڑی بند ہو جائے گی، گھڑی نہیں چل سکتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ساری کائنات کی اصل ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کل کائنات کی جان ہے۔ آپ علیہ السلام ساری کائنات کی جان ہے۔ جب ساری کائنات سے جان نکل کر عرشوں کے پار چلی گئی تو ساری کائنات ساکن ہو گئی۔ جب گھڑی سے سیل نکل جائے تو گھڑی رک جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اس دنیا سے تشریف لے کر آقا کریم علیہ السلام جب دنا فتد اللہ کے مقام پر چلے گئے تو ساری کائنات ساکن ہو گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قرب میں 17,000 سال تک رہے۔ اس کے بعد جب جان کائنات میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس دنیا میں تشریف لائے تو پھر کائنات کے اندر جان آ گئی، پھر کائنات اسی طرح دوبارہ چلنے لگ گئی۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔